ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد عزیزان گرامی، غم و غم کا موقع ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں مجلس اعلیٰ کے آغاز میں ہی اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آپ کے پدر بزرگوار کی شہادت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور پرسہ پیش کرتا ہوں تمام مراجع اعظام کی خدمت میں، مؤمنین ذوی الاحترام کی خدمت میں۔ آئیے اپنی بزم کو مزید اور رونق بنایا جائے۔ دعائے توسل کا وہ فقرہ جو مخصوص ہے ہمارے 11ویں امام سے، اس کی ساتھ میں قراءت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا محمد یا حسن بن علی ایھا الزکی العسکری ابن رسول اللہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہے، قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے، آخرت میں معصوم ہستیوں کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا محمد۔ مختصر وقت میں چند ایک مفید باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اولاً سپاسگزار ہوں قاری فرمان علی صاحب کا، میں سپاسگزار ہوں برادر عزیز و ارجمن جناب مرتضیٰ صاحب کا، جنہوں نے اس بزم کو رونق بخشی اور تلاوت کلام پاک اور منظوم خراج عقیدت کے ذریعے ہماری بزم کو پر رونق بنایا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادران کا، جنہوں نے آج 8 ربیع الاول کے موقع پر اس حسین بزم کا انتظام کیا۔ 2 مہینے 8 دن مسلسل ہمارا اور آپ کا رابطہ برقرار رہا مظلوم کربلا مصباح الہدیٰ فرزند زہرا امام حسین سے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ پوری زندگی جاری و ساری رہے گا، کیونکہ حسین ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک دن بنا یاد حسین کے جاری و ساری نہیں رہ سکتا ہے۔ مظلوم کربلا کی یہ فضیلت تھی کہ پروردگار عالم نے سرکار سید الشہداء کو ایک شہادت کے عوض چند خصوصیات عطا کیے۔ پہلی خصوصیت الشفاء فی تربتہ،
پروردگار نے خاک کربلا کو خاک شفا بنایا ہے. دنیا کی کوئی بھی مٹی ہو کھانا حرام ہے سوائے تربت کربلا کی. علماء نے اپنی بینائی واپس لی ہے اسی خاک کربلا کو استعمال کر کے. البتہ میں اپنے جوان اور نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ مجلس لائیو بھی ہو رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کہ بسا اوقات انسان اپنی جیب میں خاک کربلا رکھتا ہے لیکن وہ تربت کربلا اسے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. وہ جگہیں جہاں انسان کو تربت کربلا بھی فائدہ نہ پہنچائے، ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھائے. یہ بہت اہم ہے. ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے لحظات اپنے والدین کی خدمت میں بسر کریں. آنے والا آتا ہے مرحوم مولوی قندہاری کے پاس، عارف ہیں، عالم ہیں مشہد مقدس میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے میں نے مرحوم نخودکی اصفہانی کے نسخے پر عمل کیا لیکن پھر بھی میری گود آباد نہیں ہوئی. جب وہ چلا گیا تو مرحوم مولوی قندہاری نے یہی کہا تھا کہ اگر اس کے پاس اصل تربت کربلا ہو تب بھی اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کے حق میں بد دعا کی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو، بالخصوص ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو والدین کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا. تو پہلی چیز الشفاء فی تربت. بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی، میں آگے بڑھوں گا. پھر معصوم نے فرمایا ایک شہادت کے عوض پروردگار عالم نے مظلوم کربلا کو جو دوسری خصوصیت عطا کی ہے، اجابت الدعاء تحت قبتہ. جب انسان زیر قبہ امام حسین اپنے دست سوال کو دراز کرتا ہے تو مالک اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ افراد جو ان دنوں میں سامرہ، کربلا، نجف، خراسان، دیگر مقامات مقدسہ پر ہیں. ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوئی، انشاءاللہ جلد پہنچے مقامات مقدسہ پر. لیکن یاد رکھیے یہ مجالس اعزا، یہ فرش اعزا قبہ امام حسین کا درجہ رکھنے والی. انسان کو دعا کی قبولیت چاہیے. فرش اعزا پر آئے، دل نمناک ہے، غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، مالک کی بارگاہ میں اپنی دعا کو انسان پیش کر دے. بحق مظلوم کربلا انسان کی دعا خدا قبول کر لیتا. اور ہماری اور آپ کی آج کے دن سب سے عظیم دعا ہے، خدایا مظلوم کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والی ذات محور کائنات حضرت صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. عزیزان گرامی، امام زمان علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد علیہ. توجہ کیجئے گا، یہ جو بینر لگے ہوئے ہیں نا، یہ جو تغرے لگے ہیں، یہ جو ہم نے 2 مہینے 8 دن مسلسل ان بینرز کو، ان تغروں کو لگایا ہے، علامہ طباطبائی کہتے ہیں جانے قربان جائیں، جب انسان بامعرفت ہوتا ہے تو اس کی عزاداری کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کہتے ہیں یہ بینر کل قیامت کے دن مالک کی بارگاہ میں عزادار کی شفاعت کرے. پروردگار ہماری عزاداری کو عبادت کا درجہ دے کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے. اور پھر تیسری فضیلت، جب ایک زائر کربلا اپنے وطن سے نکلتا ہے، جب تک وطن واپس نہیں آ جاتا یہ عمر اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتی، یہ ایام اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے ہیں. چوتھی فضیلت والائمہ من ذریتہ، 9 ائمہ اطہار بعد امام حسین سب نسل سرکار سید الشہداء سے. 9واں فرزند پس پردہ غیبت ہے، اپنے امر رب کا منتظر ہے، اور آئے گا، آنے کے بعد ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا. توجہ کیجئے گا، تابوت رکھا ہوا ہے. میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا امام عسکری کا، اور پھر تذکرہ کروں گا سرکار حجت کا، چونکہ کل کا دن آغاز امامت امام زمانہ کا دن ہے.
توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، امام عسکری بہت مختصر سی مدت لے کر آئے، 28 برس کی عمر، جام شہادت نوش کیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 22 برس کی عمر میں امام عسکری کو منصب امامت پر فائز ہونے کا موقع ملا۔ مدت امامت کل 6 برس، اور امام عسکری کا بچپنا ہمارے گھر کے بچوں کے بچپنے سے بہت مختلف ہے، کم سنی ہے۔ امام عسکری گلی کوچے میں گریا کر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کوئی آگے بڑھتا ہے کیا؟ اس لیے آپ گریا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں ہے۔ امام عسکری نے فرمایا ہم خانوادہ عصمت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم آغوش عصمت کے پروردہ ہیں، ہمارا مقصد کھلونوں سے کھیلنا نہیں، یہ ہمارا گریا عشق پروردگار میں گریا ہے، یاد الہی میں گریا کرنا اہل بیت طاہرین کا ترہ امتیاز ہے۔ عزیزان گرامی، امام عسکری کے کرامات بے شمار۔ ابو ہاشم جعفری صحابی ہیں، امام نقی کے بھی، امام عسکری کے بھی۔ آتے ہیں امام کے پاس، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں مقروض ہوں۔ امام نے زمین پر اشارہ کیا، مجھے حیرت ہوتی ہے، میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، ان ہستیوں سے تعلق رکھنے والا انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دستے سوال کو پھیلا دیتا ہے۔ بسا اوقات مزاروں کے چکر لگاتا ہے، باباؤں کے، پیر کے، لوبان، دعا، تعویذ، گنڈا۔ وہ افراد جو فٹ پاتھ پر بیٹھ رہے ہیں، جو نالیوں کے کنارے بیٹھ رہے ہیں، جن کا اپنا مقدر نہیں سنورا ہے، جو دوسروں کی تقدیر سنوارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام عسکری سے جب ابو ہاشم جعفری نے کہا مولا میں مقروض ہوں، امام نے زمین پر ایسے اشارہ کیا اور کہا ابو ہاشم اٹھا لو۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں جب میں نے اٹھایا تو سونے کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہتھیلی پر پانی کے قطرات آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں۔ اگر یہ معصوم ہستیاں مٹی کی دیوار کو اشارہ کریں تو سونے کی دیوار میں تبدیل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں مانگنا ہے تو انہی ہستیوں کے توسل سے کریم پروردگار سے مانگنا ہے۔ جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوئیے، پہنچ جائیے اس در پر، 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ، ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ، صلی علی محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، صلوات بھیجیے گا محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، 11ویں امام کی عمر مبارک محض 28 برس، لیکن امام عالی مقام نے چند ایک اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے 11ویں امام نے اللہم صلی علی محمد وآلہ شیعوں کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ مولا نظر بند ہے، محاصرے میں ہے، حکومت کے کارندے امام عسکری پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ مولا اپنے چاہنے والوں سے کہتے کل جب میری سواری گزرے تو مجھے سلام مت کرنا، کیونکہ جیسے مجھے تحت نظر رکھا گیا ہے میرے چاہنے والوں کو بھی نظر بند کیا جا سکتا ہے، تحت نظر رکھا گیا ہے۔ امام عسکری کے اہم کارناموں میں ہے کہ آخری حجت خدا کی غیبت کے لیے امام نے راستے ہموار کیے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امام رضا کے بعد جتنے ائمہ ہیں سب کو ابن الرضا کہا جاتا ہے۔ امام تقی جواد، امام علی نقی، امام عسکری اور امام نقی آخری حجت خدا کی غیبت کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی غرض سے بسا اوقات پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتے تھے تاکہ لوگ غیبت کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ امام عسکری نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا ہے، باطل افکار، منحرف فرقوں سے مقابلہ کیا ہے اپنے آباء و اجداد کی طرح۔ آج بہت سارے باطل رسومات ہیں ہمارے یہاں، بہت سارے توہمات و خرافات ہیں جن سے مقابلہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔
میرے عزیزو توجہ کیجیے گا، نبی خاتم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اعظم نے بیان فرمایا تھا اذا ظہرت البدع فی العالم فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ۔ یہ علماء جو ممبروں پر آنے کے بعد یہ خطبہ، یہ صاحبان علم مصلحت اندیشی کا شکار ہو جاتے ہیں، میرا خطاب ان سے ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا جب دنیا میں بدعتیں سر چڑھ کر بولنے لگے اور عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو فعلیہ لعنت اللہ، تو ایسے انسان پر اللہ کی لعنت۔ ہمارے ہاں بدعتیں ہیں یعنی بدعت یعنی نئی نئی ایجادات، رسم و رسومات کے نام پر۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، پیغمبر اعظم آئے تھے، نبی نے کہا تھا بعثت بین الجہالتین، میں دو جہالتوں کے درمیان مبعوث برسالت ہوا۔ ایک جہالت بعثت سے قبل کی جہالت ہے، جہاں لوگوں کو اونٹوں سے محبت تھی، جانوروں سے محبت تھی، بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا اپنے لیے لوگ باعث افتخار سمجھتے تھے۔ پیغمبر اعظم نے آنے کے بعد ان جہالتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ محمد ابن مسلم آتے ہیں، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آنے کے بعد سوال کرتے ہیں مولا جب آخری حجت خدا کا ظہور ہوگا تو ان کی سیرت کیا ہوگی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، امام باقر نے فرمایا ما سار بہ رسول اللہ، وہی سیرت جو رسول کی سیرت تھی۔ محمد ابن مسلم نے سوال کیا سیرت تھی کیا؟ کہا رسول کی سیرت میں تھا باطل رسومات، توہمات، خرافات کو ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا۔ یاد رکھیے گا، آج جتنی رسمیں چاہیے بنا لیجئے، جتنے توہمات و خرافات میں چاہیے زندگی بسر کر لیجئے، آنے والا آئے گا، آنے کے بعد سب سے پہلے باطل رسومات کو ختم کرے گا۔ ہمارے ہاں توہمات کے نام پر میں اگر فہرست کے اعتبار سے گنواؤں الا ماشاء اللہ، اور جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کے ہاں توہمات و خرافات اتنے ہی زیادہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کیا صرف ہمارے ملکوں میں بر صغیر میں ہند و پاک میں توہمات و خرافات؟ نہیں، جتنے زیادہ ممالک ترقی یافتہ ہیں وہاں توہمات و خرافات کا اتنا زیادہ بازار گرم ہے۔ آپ چلے جائیے یورپین ممالک میں، ویسٹرن کلچر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اگر 25 منزلہ عمارت ہے تو 12ویں منزلہ عمارت پر جب آپ پہنچیں گے لفٹ سے نکلیں گے آپ کو لکھا ہوا ملے گا 12th فلور، 12ویں منزل۔ جب آپ 13ویں منزل پر پہنچیں گے تو 13 کی عدد لکھی ہوئی نہیں ملے گی، 14ویں پر پہنچیں گے پھر 14، 15، 16 لکھا ہوا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کلچر میں 13 کی عدد کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں توہمات ہیں یا نہیں؟ میں اس شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں آگے بڑھوں۔ بعض جگہوں پر جب کوئی انسان تشییع جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو اسے کالی مرچ کھلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کالی مرچ کی تلخی سے ملک الموت راستہ بھٹک جائے گا، معاذ اللہ۔ ہمارے اپنے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجالس اعزا کیوں؟ مظلوم کربلا نے بیان فرمایا تھا من اتانا لم یعدم خصلتا من اربع، جب کوئی ہماری بزم میں آتا ہے تو 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت تو لے کر جاتا ہے، ورنہ حق تو یہ ہے چاروں صفات، چاروں خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ آیتم محکمہ، انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں قضیۃ عادلہ، مزاج میں انصاف پیدا ہوتا ہے۔ اخم مستفادہ، مومن مفید متدین بھائی ملتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاء، علماء کی ہم نشینی کا شرف ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان توہمات سے ہمیں اور آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں تعویذ لکھنے کا مخالف نہیں ہوں،
ہاں اتنی شرط ضرور ہے کہ تعویذ لکھنے والا کون ہے؟ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، جو واجبات دین کو جانتا نہیں، جو حلال و حرام کو جانتا نہیں. میں اسی پوروانچل کے علاقے میں ایک جگہ پر پہنچا، دیکھا ایک سفید زرق و برق پہنے ہوئے صاحب اور گارڈ. یہ تو آج فیشن ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنے ساتھ محافظ لے کر چل رہا ہے، گارڈ ساتھ میں موجود ہے. میں نے کہا بھائی میں اسی علاقے کا ہوں، آج تک میں نے ان کو دیکھا نہیں، یہ کون ہے، کس پارٹی کے؟ کہا یہ نیتا نہیں ہے، یہ بابا ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس دعا تعویذ لکھوانے کے لیے. عزیزان گرامی، سماج انہی توہمات میں گرفتار ہو کر باباؤں کے پاس جا رہا ہے، پھر بابا کیا کر رہے ہیں؟ حالات آپ کے پیش نظر. تعویذ امیر المؤمنین نے لکھا ہے امام حسن اور امام حسین کے لیے، تعویذ اسماء بنت امیس کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے نبی اعظم نے لکھا ہے. تعویذ لکھنے کی شرطوں میں ہے کہ انسان باوضو ہو، روزہ رہے، دین سے واقف. عزیزان گرامی، توہمات اور خرافات سے مقابلہ کرنا یہ پیغمبر اعظم اور آل پیغمبر اعظم کا کارنامہ رہا. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے دوسری مجلس میں بھی پہنچنا ہے تاکہ بات کو کسی حد تک منزل تکمیل تک پہنچا سکوں. امام عسکری کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے اپنے شیعوں کی ہدایت کرنا. بے شمار مطالبات ہیں، مولا کی پوری وصیت موجود ہے. مولا نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرو، والورع فی دینکم، تقوی سے اوپر کی منزل تک اپنے آپ کو پہنچاؤ. پھر مولا کہتے ہیں سچ بولو، امانت دار بنو. پھر مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرو. ذکر الہی کا مراد یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح لے کر اللہ 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 نہیں، ذکر الہی یعنی رہے دنیا میں لیکن آخرت آباد کرنے کی فکر رکھے. آنے والا آتا ہے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا فلاں انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے میں لگا رہتا ہے. مولا نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہا جب دیکھو محنت، مزدوری، کھیت کھلیان، بھاگ دوڑ. امام نے کہا اتفاق سے وہ اپنے اس کام کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کر رہا ہے. عزیزان گرامی، پھر امام کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو. پھر وہی کہوں گا، مردوں کے لیے تلاوت کرنے سے پہلے اپنے مردہ دل کو حیات نو عطا کرنے کے لیے قاری قرآن خود کو بنانا پڑے گا. ان کا مرض لادوا ہو چکا ہے، ہم اپنے مرض کا مداوا کر سکتے ہیں. جانے قربان جائیں امیر بیان و سخن، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. امیر المؤمنین نے بیان فرمایا یہ قرآن وہ شفا بخش نسخہ ہے جس میں دلوں میں پائے جانے والے امراض کی شفائی یابی کا نسخہ قرآن نے بیان کیا ہے. دلوں میں پائے جانے والے 4 امراض کا تذکرہ کیا مولا نے، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ. انحراف سے نجات چاہیے، خود کو قرآن سے وابستہ کیجیے. اگر آپ کو ضلالت و گمراہی سے نجات چاہیے، قاری قرآن بنیے. اگر آپ کو کفر و نفاق سے نجات چاہیے تو خود کو قرآن سے وابستہ کیجیے. پھر مولا کہتے ہیں یہ ایسا شفا بخش نسخہ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. وہ دنیا کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کی دواؤں کا ممکن ہے ریئیکشن ہو جائے، لیکن یہ مالک کریم کا شفا بخش نسخہ ہے جو اس کے تعلیمات پر عمل کرے گا دنیا میں بھی آباد ہوگا، آخرت میں بھی کامیابیاں قدم چومیں گی. صلوات بھیجیے گا بر محمد. پھر مولا پھر مولا کہتے ہیں اپنی موت کو یاد کرتے رہو. 2020 ہمارے لیے واقعاً دشوار مرحلہ تھا. ہمارے زہیر صاحب، ان کی جوان بیٹی کا انتقال ہوا اسی لاک ڈاؤن میں. ہمارے بہت سارے اعزاء، بہت سارے احباب کے والد، بہت سارے جاننے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی آپ نے بہترین سلام سنا مرتضیٰ بھائی سے ہمارے. واقعی میں بہت دل کی گہرائی سے کلام کہا گیا ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر.
بہت سارے لوگ چلے گئے. موت کو یاد کرتے رہنا ہے. موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نا امیدی کے بارے کہہ دے ہم اب مر جائیں چھٹی مل جائے. بعض افراد دنیا میں اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارا مذہب مایوسی کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا. آپ پڑھیے دعائے کمیل، مالک کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ خدایا میری امید کو نا امیدی میں مت بدلنا، لا تقطع رجائی، میری امید کو منقطع مت کرنا. وہب قلبی کی ماں نے بھی سر پھینک کر کہا تھا خدایا میری امید منقطع نہ ہو کہ میرے بچے کی قربانی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول نہ کر. مظلوم کربلا نے بڑھ کر کہا اے مادر وہب تیری امیدیں بھر آئیں، پروردگار تجھے دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی اس شہادت کے عوض تجھے نصیب ہوگا. ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، مایوسی کے ہمراہ نہیں. البتہ میں عرض کروں موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھبرا مت جائیں. بہرحال جو آیا ہے اسے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ثم الینا ترجعون. آیات رجوع الی اللہ پڑھیے. فرض کیجئے مجھ حیدر عباس سے کہا جائے کہ تمہاری زندگی صرف 2 دن کی ہے، کیا ہم 2 دن واقعی میں گزار پائیں گے؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی لقمہ اجل بن جائے، مالک کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. عزیزان گرامی اسی لیے تو کہا گیا حالت جنابت میں مت سو، کم سے کم وضو کر لو. یہ جوانوں کے لیے پیغام ہے، کم سے کم وضو کر لو. کیونکہ النوم اخو الموت. جب انسان سوتا ہے تو گویا موت تک پہنچ چکا ہے، مالک کی بارگاہ کی سیر کر رہا ہے. عزیزان گرامی موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا آقا اگر آپ کو پتہ چلے کہ 1 ہفتے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ کے طریقۂ زندگی میں کیا تبدیلی ہوگی؟ مرزا شیرازی نے کہا جو انداز حیات میرا آج ہے یہی 1 ہفتے بعد بھی رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا. نبی خاتم نے بیان فرمایا عقل مند ہے وہ انسان جو اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، واستعداد اللہ، اور موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. پھر ہمارے اور آپ کے مولا اپنی وصیت پہ فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں پیغمبر خاتم پر زیادہ سے زیادہ تحفہ درود و صلوات و تحیت روانہ کرتے رہو. امام نے فرمایا اس درود کے اور اس صلوات کے 10 فضائل ہیں. مولا نے جب یہ وصیتیں کر لی فرمایا جو میں نے تم سے کہا ہے اس کی حفاظت کرو، سن کر کے باہر کان سے مت نکال دو. پھر کہتے ہیں میں تمہیں خدا کے سپرد کر رہا ہوں وَأَقْرَوْ عَلَيْكُمُ السَّلَامِ. کتنا خیال رکھا ہے معصومین نے. ہمارا سلام تم سب کے لیے. میں کہوں گا مولا ہم گنہگاروں کا سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچے. اس کے بعد کے فقرات موجودہ دور میں جو بہت اہم پیغامات ہیں، پہنچنا چاہیے پیغامات ہمارے سنی برادران تک. اس بزم سے بھی اور ان کے یہاں سے بھی بے شمار ایسی باتیں کی گئی جس سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اتحاد آج کی ضرورت ہے. امام عسکری نے اپنی وصیت میں اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیا ہے. بہت سارے جو ہمارے مولائی برادران ہیں ان کا کہنا ہے پہلے اتحاد بین المومنین تو کر لیجئے. میں نے رات میں شیش محل میں بھی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا اتحاد بین المسلمین کر لیجئے، اتحاد بین المومنین خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ ہر مسلمان مومن ہو ضروری نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہے. کس نے آپ کو روکا ہے؟ امام عسکری نے وصیت کی صلو فی عشائرہم، جاؤ اہل سنت کی بستیوں میں نمازیں پڑھو. واشہدوا جنائزہم، جاؤ اہل سنت کی تشییع جنازہ میں شرکت کرو. پھر مولا فرماتے ہیں وعودوا مرضاہم، جاؤ ان کے مریضوں کی عیادت کرو. پھر مولا کہتے ہیں وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ، جاؤ اہل سنت کے حقوق ادا کرو. عزیزان گرامی
امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر لکھا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو. قرآن نے کہا متحد رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیوں؟ کیونکہ الگ الگ ہوں جو ذرے غبار بنتے ہیں، ہوں یکجا تو کوہسار بنتے ہیں. صلوات بھیجیے گا بر محمد مولا جب یہ وصیتیں کر چکے تو مولا کہتے ہیں اگر کوئی انسان سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، اگر کوئی انسان لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اور کردار رکھنے والا ہو، مولا نے پڑوسیوں کی بھی خاص تاکید کی، وحسن الجوار، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے. اخلاق و کردار ہمارا ختم ہو رہا ہے. آنے والا امام صادق کے بعد آتا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرا پڑوسی مجھے اذیتیں دیتا ہے. توجہ کیجئے گا، بعض پڑوسی واقعی میں پریشان کرتے ہیں. کبھی نالی کو گندا رکھ کر، کبھی روشن دان کو بند کر کے، کبھی دیر رات میں مائک اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز تیز کر کے. الا ماشاء اللہ مثالیں ہیں. امام صادق نے کہا اپنے اس سہنے والے سے کہ تم صبر کرو. توجہ کیجئے گا، مولا کہتے ہیں صبر کرو. وہ کہتا ہے مولا جب میں صبر کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ڈر گئے. بہت سارے ہوتے ہیں نا ہمارے سماج میں. جیسے ہی مولا سے اس نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں ڈر گئے، لوگ کہتے ہیں تم ذلیل ہو، خوار ہو. مولا نے کہا ذلیل وہ انسان ہے جو تم پر ظلم کر رہا ہے. عزیزان گرامی، مولا کہتے ہیں جب کوئی اس وصیت کے تقاضوں پر عمل کر لے اور کہا جائے یہ میرا شیعہ ہے، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، تو میں اظہار مسرت کرتا ہوں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں. یہ علماء ہیں ایک واقعی شیعہ. ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیے اور انہی کی زندگی کے آئینے میں اپنی تصویروں کو ڈھالتے چلے جائیے. یقین جانیے ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے ہمارا وقت کا امام اظہار مسرت کرے گا. ہم اور آپ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج. مولا ایسے نہیں آنے والے ہیں. اکبر صاحب کہتے رہیے. میں چند جملے ضرور پیش کروں گا مہذبیت کے سلسلے میں، کیونکہ آج کا دن گزر جائے گا، کل کا دن روز تاج پوشی یہ سرکار حجت ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، ہماری اور آپ کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے مرحلے میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے مہدویت کا. قرآن مجید میں 265 آیتیں ہیں سرکار حجت کے سلسلے میں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ امام زمانہ کے سلسلے میں ہے. اہل سنت کی معتبر کتابوں میں، ہماری اپنی معتبر کتابوں میں 3,500 سے زیادہ روایتیں ہیں امام زمانہ کے سلسلے میں. توجہ کیجئے گا، آج سے تقریباً 30 برس قبل سعودی عرب جیسے وہابیت کے گڑھ میں ایک کانفرنس ہوتی امام زمانہ کے سلسلے میں، اور جب کانفرنس 3 دنوں تک چلنے کے بعد کمپلیٹ ہوئی تو کانفرنس اور سیمینار کے کنوینر ڈاکٹر عبد المحسن نے اعلان کیا امام مہدی کا انکار ممکن نہیں ہے. اور کیسے ممکن ہے؟ وہابیت کا فکری رہنما ابن تیمیہ لکھتا ہے ان الاحادیث التي وردت بها على خروج المہدی صحیحہ رواها ابو داؤد وغیرہ. وہ حدیثیں جو آخری حجت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں، جنہیں ابو داؤد اور ان کے علاوہ دیگر افراد نے اپنی کتابوں میں جگہ دیا ہے. عزیزان گرامی، ویسے بھی دیکھا جائے تو زنجیر مذہب کی پہلی کڑی کا نام ہے توحید، اور وحدانیت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم خدا غیب کا اقرار نہ کر لیں. مسلمان غیبت امام کا انکار کرتا ہے نا، طول حیات کو نہیں مانتا ہے. زنجیر مذہب کی پہلی کڑی کا نام توحید. وحدانیت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان خدا غیب کا اقرار نہ کر لے. مسلمان خدا غائب ہے مگر مانتا ہے،
نبوت کی منزل میں انبیاء کو نہیں دیکھا مگر تسلیم کرتا ہے، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہے، جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا مسلمان تسلیم کرتا ہے، جہنم کے عذاب سانپ اور بچھو کو نہیں دیکھا مگر مسلمان مانتا ہے، حوران جنت کو نہیں دیکھا مسلمان مانتا ہے، ساری طول عمر سمجھ میں آتی ہے، شیطان کی طول عمر سمجھ میں آتی ہے، خضر، الیاس، عیسیٰ آج تک زندہ ہے مسلمان مانتے ہیں، غیبت اور طول عمر نہیں سمجھ میں آتی فرزند زہرا کی، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بزرگوں کی والہانہ الفت و محبت نے ان کے فکر و شعور کو مفلوج کر دیا ہے، ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ قرآن نے کہا اولئک الذین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تبھی تو کہا گیا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ تم ساری غیبتوں کو مانتے رہو، تم ساری طول حیات کو تسلیم کرتے رہو، اگر تم نے ہمارے آخری امام کی غیبت اور طول حیات کو تسلیم نہ کیا تو تمہارے تمام عقیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے، امام عسکری کے کارناموں میں ہے کہ اپنے فرزند کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت ساری باتیں مہدویت کے ضمن میں کبھی اللہ نے توفیق، ہونا چاہیے سیمینارز، ہونا چاہیے لیکچرز علماء کے، اور ان جوانوں سے گزارش کروں گا، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے ماشاءاللہ، بہترین پروگرام آرگنائز کرتے، رکھیے سیمینار، علماء طلاب افاضل آئیں اور آنے کے بعد بیان کریں کہ آخر کیا ہے مہدویت۔ کیوں پیغمبر نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کیا معرفت امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیمہ شعبان کے موقع پر مہدی گھاٹ چلے جائیں، عریضہ ڈالائیں اور پھر کہیں ہم نے کام تمام کر دیا؟ عزیزان گرامی نہیں، کمال عریضہ لکھنا نہیں ہے، کمال عریضہ لکھنا نہیں، کمال یہ ہے کہ امام اپنا خط لکھ کر کے ہماری خدمت میں بھیجتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، امام کے دور غیبت صغریٰ میں دو طرح کے نمائندے تھے، نائبین تھے، بعض خاص تھے نواب اربعہ، بعض عام تھے۔ انہی عام نمائندوں میں ایک نمائندہ ہے آذربائیجان میں جس کا نام ہے قاسم ابن علا، توجہ کیجئے گا، 117 برس عمر ہو گئی، نابینا ہے، اور نابینائی جب سے آئی ہے تب سے انہوں نے اپنا ایک غلام لکھا ہے جو خط و کتابت کر سکے، جو پڑھ سکے۔ ایک دن غلام کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان حال ہیں۔ قاسم ابن علا کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، شاہد مثال یہ جملہ ہے، قاسم ابن علا کہتے ہیں بہت دن ہو گئے میرے مولا نے مجھے کوئی خط نہیں بھیجا ہے۔ یہ طلب جب ہمارے اندر باقی ہو جائے تو سمجھ جائیے گا ہاں وقت کا امام ہمیں چاہتا ہے۔ قاسم کہتا ہے، غلام کہتا ہے قاصد آ رہا ہے خط لے کر کے، خط پہنچا، پڑھنا شروع کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ توجہ کیجئے گا، امام کتنا اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ غلام جب خاموش ہوا، قاسم ابن علا کہتے سکوت کیوں؟ وہ غلام کہتا ہے آپ کے مولا نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو شاید آپ کو ناگوار گزریں۔ کہا نہیں، میرے مولا نے لکھا ہے، میں تسلیم کروں گا۔ کہا لکھا ہے کہ 40 دنوں کے بعد تمہاری بینائی واپس ہوگی، تم مر جاؤ گے، اور کفن بھیجا ہے۔ وہ دوڑا قاسم ابن علا آتا ہے اپنے ایک سنی دوست کے پاس جو متعصب ہے، نام ہے اس کا عبد الرحمن خیبری، اور کہتا ہے میرے مولا نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری بینائی مجھے واپس ملے گی۔ اس نے مذاق اڑایا ہے، پیغمبر کا لوگوں نے مذاق اڑایا،
بعض افراد حق سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. پیغمبر معجزہ دکھاتے ہیں، ابراہیم کا معجزہ، موسیٰ و عیسیٰ کا معجزہ. ابو جہل آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے آپ یہ بتائیے کل میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے اپنی بیوی کو اتنے پیسے دیے تھے، تم نے فلاں ڈش کا مطالبہ کیا تھا، تم نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا. وہ حق سننے کا عادی نہیں ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے انک ساحر، معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں. یہ عبد الرحمن خیبری جو سنی متعصب ہے مذاق اڑاتا ہے، کیسے آخر پیشین گوئی کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن معرفت تھی. قاسم ابن علا کہتے ہیں 40 دنوں کا مسئلہ ہے، امتحان کر لو. اگر میری بینائی واپس مل گئی اور پھر مجھے موت آئی تو تم امام کے مکتب کے راہی بن جانا، وگرنہ اپنے راہ و رسم پر باقی رکھنا. عزیزان گرامی، 40 دنوں کے بعد بینائی واپس ملی ہے. اب لوگوں نے امتحان لینا شروع کیا، یہ انگوٹھی کس رنگ کی ہے، اس پر نقش کیا ہے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، یہ لباس کس کلر کا ہے. عزیزان گرامی، امام نے اپنی ایک نظر عنایت کے ذریعے قاسم ابن علا کو بینائی بھی دی ہے اور ایک سنی متعصب کو اپنے دامن سے وابستہ بھی کیا ہے. یہ ہے معرفت سرکار حجت. عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی دوسرے تمام مؤمنین سے کہیں افضل ہے. پیغمبر اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب سے سوال کرتے ہیں اینا اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ بڑے بڑے صحابیوں نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے، ہم ہیں آپ کے بھائی، ہم ہیں آپ کے بھائی. پیغمبر نے کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے اصحاب. دست ادب چھوڑ لیے، پھر آپ کا بھائی کون ہے؟ توجہ کیجیے گا میرے عزیزو. پیغمبر نے کہا میرا بھائی وہ ہے جو سفیدی پر سیاہی میں ایمان رکھتا ہوگا. نہیں غور کیا؟ سفیدی پر سیاہی میں ایمان کیا مطلب؟ کہا وہ دور غیبت کبریٰ کے مؤمنین جنہوں نے آخری حجت خدا کو دیکھا نہیں ہوگا، صرف کتابوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا اور آخری حجت خدا کا اقرار کر لیا ہوگا. ابو خالد کابلی سے امام سجاد نے کہا تھا اس دور کے مومنین ہر دور کے مومن سے افضل ہیں، بس شرط یہ ہے، توجہ کیجئے گا، القائلین بامامتہ، جو آخری حجت خدا کی امامت کے قائل ہوں، والمنتظرین لامرہ، اور واقعی انتظار کرنے والے ہوں. انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں کرنا ہے، انتظار یعنی بھاگنا، دوڑنا، محنت، کوشش، تلاش. انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ، انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان، انتظار یعنی شریعت کی پابندی، انتظار یعنی حقوق کی ادائیگی. عزیزان گرامی، ہم اور آپ امام کے واقعی منتظر بنیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ واقعی منتظر کے صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. وہ واقعی منتظر کے صفات کیا ہیں؟ سورہ مائدہ میں مالک نے اشارہ کیا. پہلی علامت، خدا ان کو چاہتا ہوگا اور وہ خدا کو چاہتے ہوں گے. ہم اور آپ خدا کو چاہتے ہیں، گھر بن جائے، خدا ہے تیرا شکر. البتہ بعض افراد وہ ہیں جو الحمدللہ کہنا جانتے ہی نہیں، سوائے گلا، سوائے شکوہ، سوائے ناشکر پن کے کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکرانے نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. پڑھیے قرآن. مالک نے چند طرح کے عذاب کا تذکرہ کیا، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین. جیسا گناہ ویسا عذاب. عزیزان گرامی، ہم اور آپ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کروں، بسا اوقات جب ہمارے یہاں کوئی مریض ہوتا ہے تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں. کیوں مانگے اللہ سے؟ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. میں آپ کے سامنے پیش کروں مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ کو شدید بخار، سخت بخار، لیکن کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے سوال کیا آقا بیماری میں بھی الحمدللہ کی ضرورت ہے؟ کہاں بیماری میں بھی ضرورت ہے. کیوں؟
کہا 3 وجہوں سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، یا یہ کہ پروردگار اپنے بندے کو مرض دے کر متوجہ کرنا چاہ رہا، ہوش میں آ جاؤ، یا یہ کہ پروردگار اس کے مقام و مرتبے کو بلندی عطا کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ مرض اس کے گناہوں کا کفارہ قرار پا رہا ہے۔ کہا تینوں حالتوں میں اللہ کا شکر لازم ہے۔ اگر متوجہ کر رہا ہے خدایا ہم تیرے شاکر بندے ہیں کہ تو ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اگر مقام و مرتبے کو بلندی عطا کرنا چاہ رہا ہے تب بھی ہم شکر ادا کریں، خدایا ہم تیرے شاکر ہیں کہ تو نے ہمیں سماج میں باعزت بنا دیا، اور اگر گناہوں کا کفارہ ہے یہ مرض تب بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدایا ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں کہ تو نے ہمیں اسی دنیا میں ہمارے گناہوں کی سزا دے دی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو ہر آن مالک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، کھانا کھا چکے ہیں کہیں الحمدللہ، بائی پلین سفر کریں منزل تک پہنچ جائیں کہیں الحمدللہ، کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ کریں خرید لیں کہیں الحمدللہ۔ جو انسان آپ شب عاشور امام حسین کا خطبہ پڑھیے، وقت نہیں وغیرہ میں اشارہ کرتا، امام مظلوم کربلا نے شب عاشور جب خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ابتدا یہاں سے کی ہے کہ تمام تعریفیں مخصوص ہے ذات خداوند سبحان سے۔ عزیزان گرامی، پہلی علامت سچے منتظر کی یہ ہے کہ خدا ان کو چاہتا ہوگا وہ خدا کو چاہتے ہوں گے۔ دوسری علامت اذلۃ علی المؤمنین، سچا منتظر وہ ہے جو مومنوں کے سامنے اکڑتا نہیں ہوگا، جو غرور نہیں کرتا ہوگا۔ بہت سارے افراد ہیں ان کو سلام کیا جائے 4 پیسے کیا آ گئے ہیں، گاڑی کیا فائننس کروا لی ہے، لون لے کر مکان کیا بنوا لیا ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ کہ یہ سچا منتظر نہیں ہے۔ سچا منتظر کون ہے؟ جو اپنے مومن بھائی کے سامنے فروتنی رکھے، تواضع رکھے، اپنے آپ کو منکسر مزاج بنا لے۔ سچا منتظر کون ہے؟ سورہ مائدہ میں مالک نے آواز دی، اعزۃ علی الکافرین۔ میں نے کہا نا یہ حقیقی تصویریں ہیں۔ کہا سچا منتظر وہ ہے جو کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو۔ آپ پڑھیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کو خود مختار بنایا، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جہاں چاہے جائے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، چاہے تو لباس پہنے چاہے تو نہ پہنے، چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو نہ پڑھے۔ لیکن امام صادق کہتے ہیں پروردگار عالم نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ انسان اپنی عزت کو پامال کر کے اپنے آپ کو ذلیل بنا لے۔ عزیز یعنی جس کے ہاں صلابت پائی جائے، جس کے ہاں استحکام پایا جائے۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں دشمن شناسی نہیں ہے، ہم آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، عزاداری کو لے کر ٹکرا جاتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے 8 دن مسلسل ذکر سرکار سید الشہداء، اگر ہم نے اور آپ نے دشمن شناسی کا ہنر نہیں سیکھا تو گویا عزاداری کا فائدہ نہیں ہوا۔ عیسائی رائٹر نے کتاب لکھی الحسین فی الفکر المسیحی، حسین فکر مسیحیت میں، مسیحی آئیڈیالوجی میں، اور پھر وہ لکھتا ہے حسین امام عزت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے اپنی ایک قربانی کے ذریعے دنیا کی مظلوم قوموں کو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا ہنر سکھا دیا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ہاں دشمن شناسی جناب زہیر ابن قین کے ہاں کربلا کے میدان میں، زہیر ابن قین آتے ہیں، خطبہ دینا چاہتے ہیں، شمر آگے بڑھتا ہے، خلل واقع کرنا چاہتا ہے،
جواب دیتا ہے صحابی امام حسین کہتا ہے ما ایاک اخاطب انک انت البہیما، میرے مخاطب تم نہیں ہو، تم جانور ہو جانور، میرا خطاب انسانوں سے۔ یہ ہے دشمن شناسی۔ ہمارے یہاں بعض افراد سفید کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، اسپورٹ شوز پہن لیا، اچھی لگژری کار پر سوار ہو گئے اور پھر سیاسی گلیاروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا 8 گروہ ایسے ہیں جو اگر ذلیل ہوں تو اپنے آپ کو کوسیں۔ ان میں سے ایک گروہ کون سا ہے؟ جو بن بلائے مہمان بن جائے۔ شادیوں کا دور شروع ہوگا، اگر کارڈ ایک آدمی کے نام آیا ہے تو صرف حیدر عباس کو جانا ہے، بچے کو لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، بیوی کو لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بن بلائے اگر کہیں مہمان پہنچ جایا جائے، پیغمبر کہتے ہیں ذلیل ہو گئے اور اس کا ٹھیکرا تم اپنے سر پر پھوڑنا۔ میزبان کو کچھ مت کہنا، دعوت دینے والے کو کچھ مت کہنا۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں 8 گروہ، وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنے دشمنوں سے خیر خواہی کی امید کرے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ آج ہمارے یہاں کے بہت سارے افراد، قومی لیڈران، ملی لیڈران، دینی لیڈران، کہاں جا رہے ہیں؟ دشمنان دین سے خیر خواہی کی امید۔ آپ اسلامی انقلاب کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تاریخ پڑھیے، امام خمینی سے لے کر رہبر معظم انقلاب تک سب نے کہا امریکہ اور اس سے وفاداری ممکن نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسلامی انقلاب کے آغاز میں جیسے مرگ بر امریکہ مرد آباد امریکہ کے نعرے لگتے تھے، آج بھی امریکہ مرد آباد کے نعرے فضاؤں میں گونج رہے ہیں۔ کہا حقیقی منتظر وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو پہچان کر ان کے لیے مضبوط قلعہ بن جائے، ان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی عزت کو ذلت میں تبدیل کر لے۔ پھر قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، سچا منتظر وہ ہے جس کے ہاں راہ خدا میں تلاش و کوشش کا جذبہ پایا جائے۔ پھر قرآن کہتا ہے سچا منتظر وہ ہے جو دوسروں کی ملامت کرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ جوان نے اگر داڑھی رکھ لی، اماں نے ٹوکنا شروع کر دیا، ابھی عمر کیا ہے، ابھی تو پوری طرح سے داڑھی نکلی نہیں ہے، تو سچا اگر منتظر ہوگا تو کلین شیو نہیں ہوگا، بلکہ اپنی داڑھی کو رکھے گا۔ چند بال بھی نکلے ہیں تو اس کا موننا حرام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ملامت کرنے والوں نے ملامت، البتہ یہاں پر میں پھر کہوں گا، وہ قلب صادق صاحب کا جملہ ظاہراً ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ کوئی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، سب کچھ داڑھی ہی میں نہیں ہے۔ داڑھی رکھ کر کے انسان اس داڑھی کی آڑ میں اگر نازیبا حرکتیں کرے تو اس داڑھی کا کیا فائدہ ہے؟ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد۔ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں میرے عزیزوں، تو ہمیں اور آپ کو سچا منتظر بننا ہوگا۔ سچا منتظر بننے کے لیے امام عسکری کے وکالت جیسے سسٹم کو فالو کرنا ہوگا۔ بہت سارے جوان سوال کرتے ہیں اجتہاد کب آیا، یہ تقلید کیا ہے، یہ فنا کیا ہے؟ دور ائمہ کی بھی ضرورت تھی اجتہاد۔ کہتے تھے زرارہ سے اجلس فی المسجد وقت الناس، زرارہ جاؤ مسجد میں بیٹھو فتویٰ بیان کرو۔ امام عسکری کے وکیل تھے ابراہیم ابن عبدو نشاپور میں، عثمان ابن سعید کہاں؟ بغداد میں۔ متعدد اصحاب کو بعنوان وکیل معین کیا ہے اہل بیت طاہرین نے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہوگا، اور آج بھی وہی سسٹم ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہمارے پاس تو احادیث موجود ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب زرارہ 40 برس مسلسل سنتے ہیں کہ امام صادق حج کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ 40 سال حج کے احکام۔ حج پوری زندگی میں ایک بار واجب ہے، سب پر واجب نہیں ہے، مستطیع پر واجب ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، امام صادق نے جناب زرارہ سے فرمایا حج جیسی عبادت آدم سے لے کر خاتم تک اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں جوانوں سے، حج جو تمام عمر میں ایک بار واجب ہے، اس کے لیے امام 40 برس مسلسل احکام بیان کریں، وہ نماز
جو روزانہ 5 مرتبہ واجب ہے، کیا اس کے احکام بیان نہیں کیے جائیں گے؟ کون بیان کرے گا؟ پیغمبر نے بیان فرمایا علوم 3 طرح کے ہیں، اصول دین، فروع دین، اخلاق۔ فروع دین میں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کا مقلد بنانا ہے، ہر ایک کا نہیں۔ اچھی تصویر دیکھ لی، یہی مرجع ہے نہیں۔ من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدین مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، اپنے نفس کو کچلنے والا، امر رب کا اطاعت کرنے والا، دین کی پاسبانی کرنے والا، تو عوام کی ذمہ داری ہے ایسے مرجع کی تقلید کرے۔ امام زمانہ نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ نئے نئے مسائل پیش آئیں تو در در کے ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ جانا مراجع کے پاس، یہ تمہارے لیے مسئلہ بیان کریں گے اور یہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں، میں ان پر الہی حجت ہوں۔ اگر ان ممبروں سے، دینی پروگرامز کے توسط سے مرجعیت کے خلاف آواز اٹھے تو سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں سے فیڈنگ ہو رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے۔ فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے، فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر باد کرتے ہیں، جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امن گاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و بس۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت کچھ سوچا تھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بہت کچھ سوچا تھا، وقت بالکل نہیں بچا ہے، مجھے پہنچنا ہے، مجلس 2:30 بجے لائیو وہاں سے ہونی ہے، بس میں چند جملے مسائل کے پیش کر دوں، بات تمام کر دوں۔ بہت کچھ سوچا تھا کہ آخر امام زمانہ کو کیسے پہچانوایا ہے۔ حضرت امام عسکری نے مختلف عقیقے کیے ہیں، علماء سے پوچھئے، امام نے خطوط لکھے ہیں، امام نے احمد ابن اسحاق قمی کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا 3 برس کے بچے کو، امام نے اپنے بیٹے سے 3 برس کی عمر میں جوابات دلوائے ہیں۔ یہ ہے اجتماعی تربیت۔ میں پھر گزارش کروں گا، ہمیں اپنے بچوں کو فقط رباعیاں نہیں یاد کروانی ہیں، یقین کیجئے، قطعات یاد کرا دینا، رباعیاں یاد کرا دینا، فلاں فیمس نوحہ خان کے نوحوں کو یاد کرا دینا بہت آسان ہے۔ آئیے احادیث یاد کرائیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، سماج میں شاید 10 بچے نہ ملیں جنہیں 10 احادیث معصومین یاد ہوں۔ 2 مہینے 8 دن لائیو مجالس، آن لائن مجالس، گھروں میں مجالس، محلوں میں مجالس، امام زمانہ سے 3 برس کی عمر میں جواب دلوا کر کے امام عسکری نے اپنے بیٹے کی اجتماعی تربیت کی ہے۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، جب ہمارے گھر کا بچہ اس اپنے مجمع میں چند منٹ بولنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا تو وقت کا سید حسن نصر اللہ بن کر لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرنے کا ہنر پیدا کر لے گا۔ عزیزان گرامی، بس میں یہیں پر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک گزارش کروں گا، واقعی میں اس طرح یہ گریہ کیا جائے جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے جنازے پر۔ امام سجاد نے یہی تو کہا تھا، جب میرے جد مظلوم کا تذکرہ ہو ایسے گریہ کرو جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر گریہ۔ کل تک اس فرشیزہ کا ہمیں اور آپ کو انتظار رہتا تھا، ہر برس ہم اس تاریخ میں مولا سے کہتے تھے مولا حق گریہ ادا نہیں ہوا، اس برس واقعی میں حق گریہ ادا نہیں ہوا۔ بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، نہیں معلوم آئندہ برس یہ سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ شاید رونے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہو کہ آج ہمارا وقت کا امام یتیم ہو رہا ہے۔
اور کیسی مصیبت کا دور، کیسی مظلومیت کا دور تاریخ میں بس 2-3 منٹ 4 منٹ آپ سن لیجئے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے. چند جنازے تاریخ میں بڑی مظلومیت کے ساتھ اٹھے ہیں. ایک جنازہ تو اس میں بنت پیغمبر شہزادی کونین کا، ہماری ماں فاطمہ زہرا کا. محض 14 افراد، صرف 14 افراد بنت رسول کے جنازے میں شامل ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید علی مرتضیٰ نے جب نبی اعظم کے سپرد کیا ہوگا جنازہ تو معذرت طلب کی ہوگی، پیغمبر مجھے معاف کیجئے گا، آپ کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہے. ایک جنازہ اور ہے جو بڑی مظلومیت کا جنازہ ہے، جسے تابوت بھی نصیب نہیں ہوا. خدا ہماری بہنوں کو سلامت رکھے. ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں، آپ سمجھ گئے، قید خانہ شام میں سید سجاد جیسے بھائی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جنازہ، اور پھر امام سجاد کا جناب زینب سے کہنا پھوپھی اماں میری بہن سکینہ کو غسل دیتے وقت کرتا مت اتاریے گا، اتنے درے مارے گئے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک جنازہ بغداد کے پل پر امام موسی قاسم کا جنازہ، اور ایک جنازہ ہے ہمارے 11ویں امام عسکری. بڑی مظلومیت کا جنازہ ہے. امام زمانہ کے چچا آگے بڑھتے ہیں. 5 برس کے سن میں امام زمانہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہٹ جائیے چچا جان، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، بس میں نے ختم کر دیا. میں کہوں گا مولا گستاخی معاف ہو. 5 برس کے سن میں جب آپ یتیم ہوئے تو لوگوں نے آپ کو تعزیت پیش کی، آپ کے بابا کا جنازہ دفن کیا گیا. مولا کسی نے تماچے تو نہ لگائے؟ ہائے 4 برس کی کم سن سکینہ، بابا کی شہادت کے بعد رخسار پر تماچے لگے، کان سے بندے چھینے گئے، پشت پر درے لگے. لٹا ہوا کافرہ جب مدینے پہنچا، زینب نے بڑھ کر آواز دی، اے نانا 70 قدم کے فاصلے سے میں اپنے ماجائے کی شہادت دیکھ رہی تھی. میرا ماجایا حسین خاک و خون میں غلطا تھا. نانا بھرا گھر اجڑ گیا، میرا شیر سا بھائی عباس دلاور دریا کے کنارے ہمیشہ کے